میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز معتکفین حضرات، سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ بلا شبہ ہمیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا، لیکن ان میں سے بہت سی احادیث ایسی بھی رہی ہیں جو اس وقت قابل عمل نہیں، حکماً منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ، کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا اور کون سا بعد میں، یہ ایک بہت ہی دقیق فن ہے، کیونکہ اس وقت کیلنڈر وغیرہ کا اجرا نہیں ہوا تھا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی۔ کیلنڈر اور ہجری سن کا جو آغاز ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا، پھر اسی کیلنڈر کی روح سے ہم نے کہا کہ 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، 4 میں یہ کیا، 5 میں یہ کیا۔ اس وقت تک سن ہجری اور کیلنڈر وغیرہ کا اجرا نہیں ہوا تھا، بس یہی کہا جا سکتا تھا ہجرت سے 2 سال پہلے کی بات ہے اور ہجرت کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ سن کا تعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا، پھر اسی کیلنڈر اور اسی تعین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سن ہجری کے تناظر میں دیکھا جانے لگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات پہلے فرمائی، کون سا حکم آپ نے بعد میں منسوخ فرما دیا، یہ فن بہت ہی مشکل فن ہے۔ اس پر علماء کرام نے اپنی زندگیوں کا بہت سا حصہ صرف کر کچھ ایسے قاعدے اور ضابطے بنائے کہ جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کب فرمائی ہوگی اور کون سی بات آپ نے اس سے بعد میں فرمائی۔ جیسے قرآن کریم کی آیات منسوخ ہوتی ہیں، آیتوں کے ساتھ بعض حکم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، ایسے ہی بعض احادیث سے منسوخ ہوئی ہیں۔ اسی فن کو لے کر امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے الناسخ والمنسوخ نام کی بہت ہی خوبصورت کتاب تحریر فرمائی۔ یہ حدیث پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، پہلے والی منسوخ ہو چکی ہے، اب جو امت پر عمل واجب ہوگا یہ بعد والا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اسی لیے براہ راست علماء کرام حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں ناسخ اور منسوخ کا تعین نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ سے حدیث کی کتابیں ہیں، الناسخ والمنسوخ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی، الناسخ والمنسوخ کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اور یہ بعد میں کیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیں کہ پہلے میں نے تمہیں یہ کہا تھا، اب یہ کر لو، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، سمجھ آ گئی بات۔ لیکن بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی، اس میں خود ہی علماء کرام غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور کچھ قاعدے ضابطے بناتے ہیں جن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی حدیث پہلے کی ہوگی اور کون سی بعد کی ہوگی۔ پہلی قسم کی مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہی ثابت ہو جائے کہ آپ نے پہلے کون سا حکم فرمایا، بعد میں کون سا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب چلے جایا کرو۔ تو جو منع کرنے کی بات ہوئی وہ پہلے کی ہو گئی اور جو اجازت ہوئی
وہ بات کی ہو گئی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, بڑی آسان سی بات ہے کہ میں نے تمہیں روکا تھا اب چلے جایا کرو. بات سمجھ آ گئی, بہت آسان مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پر بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی, اور تصریح نہ ہونے کی وجہ سے علماء محدثین کو بہت سی تگ و دو کا سامنا کرنا پڑا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھاؤ تو اس کو کھانے کے بعد وضو کرو. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو, یعنی جب آپ نے روٹی کا ایک لقمہ کھا لیا تو آپ پر وضو واجب ہو گیا. جب آپ نے گھر کی ہنڈیا میں سے سالن کھا لیا تو آپ پر وضو واجب ہو گیا. آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز بھی, میٹھی چیز کھا لی تو آپ پر وضو واجب ہو گیا. یہ حدیث تو اسی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز بھی کھاؤ گے تو آپ پر وضو واجب ہو جائے گا. نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بکری کی ہتھی کا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا. ایک میں ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ وضو کرو, اور ایک طرف ہے کہ آپ نے خود بکری کا گوشت کھایا لیکن وضو نہیں کیا. اب ایک عام انسان کے لیے تو یہ پریشانی والی بات ہے کہ کون سی حدیث نافذ العمل ہوگی, کیونکہ دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ بھی کریں اور آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو بھی کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ دو ضدیں ہیں, دو الٹ باتیں ہیں جو ایک ہی چیز پر کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں. یہ کام کرنا بھی ہے اور ایک تصریح کہ نہیں بھی کیا. بڑا غور و فکر کیا علماء کرام نے, اور انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو, یہ پہلے کی بات ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو عمل کیا کہ بکری کا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا, وہ آپ کا بعد کا عمل ہے, لہٰذا پہلی حدیث اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا. یہ انتہائی عمیق اور گہرا فن ہے, اس پر علماء کرام بڑے غور و فکر کر کر نتائج اخذ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بات منسوخ ہو گئی ہو اور ہم امت کو کہہ دیں کہ تم اس پر عمل کرو. تو ناسخ والمنسوخ, پہلے کی بات کیا ہے اور کن حالات کے تناظر میں تھی, بعد کی بات کیا ہے وہ کن حالات کے تناظر میں تھی, یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالفرض علماء کرام اس مسئلے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں کہ کون سی بات پہلے کی اور کون سی بعد کی. اب انہوں نے کچھ قواعد بنائے جن کو امام زین الدین عراقی نے اپنی کتاب التقیید والایداع کے اندر لکھا. ان قاعدوں اور ضابطوں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی حدیث کو کسی حدیث پر ترجیح دے سکتے ہیں, اور ان قواعد اور ضوابط کی تعداد کم و بیش 110 ہے. یعنی خود سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کے دفاع میں علماء کرام نے کتنی تگودو کی ہے, کتنی محنت مشقت شاقہ کی ہے. اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کروائی ہے, ایسے مصطفیٰ کے فرمان کی بھی حفاظت کروائی ہے. ایک ایک فن پر کئی سو کتابیں آپ کو ملتی ہیں, اور ہر کتاب کئی جلدوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک کیسے پہنچی, وہ لے کر کون سے لوگ آپ تک آئے. یعنی امام بخاری نے خود رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا, تو امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے, اس واسطے میں جتنے لوگ آئے ان سب کا تعارف الحمدللہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے. اور آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو کتنی اہمیت دی اور کتنی ہی محبت کے ساتھ اس فن پر کام کیا کہ ایک کتاب تہذیب الکمال امام جمال الدین مزی کی اس وقت 65 جلدوں میں موجود ہے, ایک کتاب. تو باقی کتابوں کا شمار آپ چھوڑ دیں, سیر و اعلام النبلاء ہے وہ 17 جلدوں میں موجود ہے. یعنی علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بہت بڑا محاذ لڑ رہے تھے. ہم ان لوگوں کا ڈیٹا نکال کے لے آئیں کہ یہ جو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں ان کا اپنا تعارف کیا ہے, یہ کون ہے, جھوٹے ہیں سچے ہیں, انہوں نے پڑھا کہاں سے ہے, حدیث بیان کرنے میں ان کا درجہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. کوئی بد مذہب تو نہیں ہے. اگر بد مذہب ہے تو کیا رسول اللہ کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا, ہر چیز پر انہوں نے غور و فکر کیا. اتنا آج کے کمپیوٹرائزڈ دور میں نادرا کے پاس ڈیٹا محفوظ نہیں جتنا الحمدللہ مسلمانوں کے پاس رجال کا ڈیٹا محفوظ ہے.
تو 110 وجوہ ترجیحات امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ جب دو حدیثیں آپس میں آ کر ٹکرا رہی ہوں، ایک میں بات کچھ اور ہو دوسری میں بات کچھ اور ہو، تو پھر ہم کس حدیث کو کس قاعدے کے تحت سبقت دیتے ہوئے اس پر نافذ العمل اس کو امت کے لیے کر دیں گے۔ جب تک کسی شخص کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے اس کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ 500 روپے کی صحیح بخاری بازار سے خرید لائے، اب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہے، کیونکہ بخاری میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اور غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کے بعد ان احادیث کو اکٹھا کیا گیا۔ ایسے ہی مسئلہ نماز کا ہے، بہت بڑا محاذ ہے رفع یدین کرنا نماز کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر بھی رفع یدین کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سے جب کھڑے ہوتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، رکوع آتے جاتے آپ رفع یدین کرتے تھے۔ یقیناً یہ باتیں ہمیں ساری قابل قبول ہیں کیونکہ یہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں اور ہم ان کی سند اور صحت کے بھی قائل ہیں۔ اس کے باوجود علماء اہل سنت اپنے مقتدیوں کو اپنی نمازوں کو رفع یدین کے ساتھ مزین کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہوا، تو اب جواب سادہ سا ہے کہ ہمارے ہاں وہ رفع یدین والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ میں نے اس لیے ناسخ اور منسوخ کی ایک بنیاد آپ کو پہلے سمجھائی تھی، آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگرچہ وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہمارے ہاں علماء کرام کی تحقیق اور علماء کرام کے تتبر کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ وہ احادیث کیا ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب کوئی شخص ہمیں حدیث دکھائے کہ رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے، وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین آخری نماز میں بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ آخر تک رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت مقرر تک کرتے رہے ہیں اور پھر یہ حکم آپ نے ترک کر دیا۔ یہ جو رفع یدین کرنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ثابت ہے، اور ہم جو ایک ہی بار رفع یدین کرتے ہیں، کانوں کی لو تک صرف ایک بار ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، پھر نماز میں دوسری بار ایسے نہیں کرتے۔ اب اس کے متعلق احادیث آپ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ جو تھے، اب جب حدیث میں تعارض آ جائے کہ کون سی حدیث کو ماننا ہے کون سی نہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا صحابی رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت تک رہا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ دین سیکھ کر تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے، پھر ان کو منسوخیت کا علم نہیں ہوتا تھا، موبائل فون تو تھا نہیں، ٹیلی فون تو تھا نہیں، کوئی جدید کمپیوٹرائز سسٹم تو تھا نہیں کہ آن لائن سب کو واٹس ایپ سے پتہ چل جائے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا، وہ جب تبلیغ کرنے کے لیے اس علاقے میں گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ نماز لوگوں کو سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جس حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ صحابی ہیں جو آخری دم تک رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری حدیث کو ترجیح حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس تک رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ان القمۃ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو آپ کے اصحاب نے کہا بالکل پڑھ کے بتائیں۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، آپ نے ہاتھوں کو صرف ایک بار ایسے اٹھایا، پھر نماز میں دوسری بار نہیں اٹھایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا اور کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث صحت
میں اچھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں، اور آپ نے نماز پڑھی اور فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا مگر صرف ایک بار ایسے کر کے۔ یہ ہماری پہلی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ رفع یدین ثابت ہے آخری نمازوں میں، پہلے کی نمازوں میں بھی، اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ عمل رسول اللہ کے وصال کے بعد کر کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صرف ایک بار ایسا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک الٹی طرف لگا دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 حدیثیں رفع یدین کرنے کی، وہ بھی اٹھا کر ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ بخاری میں، یہ بھی دیکھیں جی مسلم میں، یہ دیکھیں جی صحیح ابن حبان میں۔ ہمیں اس بات سے انکار تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ مابعد نظام مسئلہ، اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیشہ کیا ہے اور آخری نماز تک کیا ہے، یہ دکھانا ہے ان لوگوں نے، یہ نہیں دکھانا ہے کہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ کیا ہے، جب ایک بات پر ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں تو وہ بات آپ ہم کو کیوں منوا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیشہ کیا ہے، آخری نماز تک کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، آپ نے کھڑے ہو کر صحابہ کو کہا میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں جو ایسے رسول اللہ نے پڑھی، اور آپ نے ایک بار رفع یدین کیا۔ یہ حدیث اعلیٰ معیار کی حدیث ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں روایت کیا، فرفع یدیہ فی اول مرۃ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اول بار صرف ایک بار رفع یدین کیا، بس پھر دوسری بار رفع یدین نہیں کیا۔ اور حضرت برا بن عازب، یہ ایک صحابی کی دو حدیثیں ہوئی، دوسرے صحابی کی تیسری حدیث لے کر آ رہا ہوں جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الا قریب من اذنیہ ثم لا یعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے اور ایک بار رفع یدین کرتے، ثم لا یعود، پھر یہ عمل دوبارہ نہیں کرتے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف سے میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پڑھ کر بتائی، اور اب برا بن عازب کی حدیث یہ سنن ابو داؤد سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی نماز پڑھی، میں نے ان تینوں لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، فلم یرفعوا ایدیہم، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، الا عند استفتاح الصلاۃ، جب نماز کی افتتاح کرتے یعنی نماز کو شروع کرتے اس وقت صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار ہاتھ اٹھاتے، نہ ابو بکر صدیق دوسری بار ہاتھ اٹھاتے، نہ حضرت عمر فاروق دوسری بار ہاتھ اٹھاتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا جو لوگ رفع یدین کرنے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کے ہاں سب سے بڑی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رکوع آتے جاتے رفع یدین کرتے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کا کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں حضرت ابن عمر کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا۔ وہی ابن عمر جو رفع یدین کرنے کی حدیث بیان کر رہے ہیں، جب خود نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ایک مرتبہ کیا، اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ جو بتانے والا ہے وہ خود ہی عمل نہیں کر رہے، بعد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف میں رفع یدین آخری ادوار میں آ کر منسوخ ہو چکا تھا۔
پھر اس مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ہم رفع یدین کرنے کے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ضرور مانگتے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ حدیثیں ہمیشگی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیشہ کیا ہوتا تو یہ صحابہ، یہ تابعین اس بات کا بار بار اقرار نہ کر رہے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا۔ عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا یرفع یدیہ، آپ ہاتھوں کو اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نماز بھی بتا دیا۔ عاصم بن کلیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نماز بیان کریں کہ آپ نے ثم لا یعود، پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ یہ ہے پہلا مسئلہ۔ انشاءاللہ یہ 4 سے 5 احادیث ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس پر بہت سا کام ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف الرین فی مسئلہ رفع الیدین کے اندر بہت سی احادیث نقل کر دی ہیں۔ میں نے ان میں سے 4 یا 5 آپ کے سامنے آثار پیش کیے الحمدللہ۔ ویسے تو ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن 5 میں نے اس لیے پڑھ دیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اور تابعین سے یہ عمل منقول ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنے کا۔ ہم آہستہ کہتے ہیں، کچھ لوگ آمین اونچی کہتے ہیں۔ وہ کیوں اونچی کہتے ہیں اور ہم کیوں آہستہ کہتے ہیں؟ ان کے پاس ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آمین اتنی اونچی کہتے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ یہ حدیث بھی ذخیرہ حدیث میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی یہ حدیث سنائے میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ان کے پاس موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آمین کہنے سے مسجد گونج جاتی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب میں خود نہ دوں، حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیں۔ آمین آہستہ کہنے پر بھی احادیث موجود ہیں، اونچی کہنے پر بھی احادیث موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو آمین آہستہ کہنے والی احادیث ہیں اور جو آمین اونچی کہنے والی احادیث ہیں، ان میں بھی وہی طریقہ کار ہے، وہی اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچا کہا۔ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تعلیم کے لیے اونچا کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو نماز میں آمین کہا جاتا ہے۔ وہ سکھانے کے لیے آواز کو اونچا رکھا، وہ سکھانے کے لیے نماز کو اونچا رکھا اور اپنی آواز کو اس کے بعد آہستہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جب تم نماز پڑھو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، یہ فرشتوں کی آمین آج تک کسی نے سنی ہے؟ کوئی ہو جو کہ میں نے بڑی سنی ہو کہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں؟ حالانکہ 2 آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کا آمین کہنا بھی نہیں سنتے نہ سن سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وافق قولہ قول الملائکۃ، جس نے آمین فرشتوں کے موافق کہا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرشتے اونچا کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں؟ مسئلہ واضح ہے کہ فرشتے آہستہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اونچا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اپنے آپ پر بڑی واضح دلالت کر رہی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ دوسری حدیث جو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، فقال آمین، آپ نے آمین کہا، وخفض بہا صوتہ، آواز کو بہت آہستہ کر لیا، وخفض بہا صوتہ، آواز آپ کی آہستہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ کہنے والی احادیث موجود ہیں، اونچی کہنے والی بھی موجود ہے، لیکن اونچی کہنے والی پہلے کی ہے کہ صحابہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے اونچا کہا کہ الحمد کے بعد آمین کہا جائے گا، اس مقام پر کہا جائے گا۔ جب صحابہ میں یہ عادت متداول ہو گئی تو تب آپ نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ تو عمل اب اونچی والی پر ہوگا یا آہستہ والی پر ہوگا؟ آہستہ والی پر ہوگا۔ کچھ لوگ دیکھ کر آتے ہیں سعودیہ میں جی بڑا اونچا کہتے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس کے متعلق فقط میں یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں وہ جو پہلی حدیث ہے وہ بات کی ہے، ہمارے ہاں یہ والی احادیث بات کی ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل ہے۔ مناظرہ کرنا تو مقصود نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب صحابہ کا دور چل پڑا، صحابہ اکرام کا دور ختم ہوا، پھر تابعین کا دور چل پڑا۔ آخری عمل صحابہ سے تابعین کو جو پہنچا وہ یہی ہے، کان ابی وائل فرماتے ہیں، ابو وائل کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں اونچا نہیں پڑھتے تھے، ولا بالتعوذ، اور تعوذ بھی آہستہ پڑھتے تھے، اور آمین بھی آہستہ کہا کرتے تھے۔ آمین کے لیے آواز کو آہستہ کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے آواز کو آہستہ کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے آواز کو آہستہ کر لیا۔ تو جب تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ تصریح موجود ہے کہ آواز کو آہستہ کر لینا چاہیے، تو ثابت ہوا کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پر معید صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو یہ اس کے علم کا قصور ہے، یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی گمراہ شخص کو سن لیا اور پھر لوگوں کو سناتے پھرے کہ جی فلاں شخص نے تو آپ سے جھوٹ بولا ہے اور آپ کی نماز سنت نبوی کے مطابق نہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو طریقہ نماز اڈاپٹ کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچا۔ امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی سے سیکھا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سیکھا، عبداللہ بن مسعود نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز بہت چھوٹے سے واسطے سے پہنچا ہے، کیونکہ ہم حنفی ہیں سارے، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، تابعین نے دین کس سے سیکھا؟ صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ نے ڈائریکٹ کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ کتابوں میں چھان پٹک مت کیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ جس نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ نے رسول اللہ کا دیکھا تو اس شخص نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ خود سے کلا بازیاں لگانے کی کوشش کرتے کرتے آپ الجھ جائیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، کیونکہ ساتھ نہیں لکھا ہوتا۔ اس کے لیے ایک الگ سے فن ہے، الگ سے کتابیں ہیں، الگ سے قواعد ہیں، الگ سے ضوابط ہیں، الگ سے علماء کرام نے کام کر رکھا ہے۔ ایک کتاب پکڑ لی اور پھر ایک چھوٹا سا پوسٹر لے آئے کہیں سے پرنٹ نکال کر، یہ بڑی بار ہوا۔ یہ دیکھیں جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ اب ہمیں سمجھانے کے لیے وہ شخص آ رہا ہے جس کے پاس صحیح بخاری بھی موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ سے کہیں سے حدیث نکال کر لا رہا ہے۔ تو یہ ہو کہ دو مسئلے کہ رفع دین ایک مرتبہ اور آمین آہستہ ہے۔ ایک اور مارکۃ الآراء مسئلہ ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ۔ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات ضروری ہے اور الحمد شریف پڑھنا لازمی ہے۔ ان کی دلیل میں پہلے پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں الحمد شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ امام کے پیچھے ہو یا تنہا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو میں نے ایمانداری کے ساتھ صحیح بخاری سے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ ہم اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں اور ہمارے پاس اپنے دلائل کیا ہے؟ یہ دو حصے ہیں، ہم اس حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں اور ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔
دو جواب تو میں ان کے پہلے دیتا ہوں. کیا خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ صرف امام خطبہ پڑھتا ہے یا سارے پڑھتے ہیں؟ جب جمعہ خطبے کے بغیر نہیں تو پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ یقیناً آپ کہیں گے یہ حکم تو امام کے لیے. ہم کہتے ہیں بس یہ حکم امام ہی کے لیے ہے. یہ حکم بھی امام ہی کے لیے ہے کہ وہ آگے سورہ الحمد شریف پڑھے گا، اور جو پیچھے مقتدی ہے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قرۃ، جس کے آگے امام کھڑا ہو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یعنی اس کو الگ سے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ان لوگوں کے ہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس حدیث کی روح سے لازمی ہے. ترک واجب پر سجدہ صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ سجدہ صاحب ترک واجب پر لازم آ جاتا ہے. ایک شخص آ کر امام کے ساتھ ملا جبکہ امام رکوع میں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ چکا، اس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کیونکہ وہ تو آ کے ملا ہے رکوع کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پا لیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پا لیا؟ اب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں امام کے پیچھے، وہ تو ملا ہی رکوع میں، تو پھر اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ وہ تو ترک واجب کا مرتکب ہوا، نہ سجدہ صاحب کیا تو رکعت بھی الٹا ہو گئی. اس کا مطلب ہے الحمدللہ دلائل و براہین کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ یہ قرات کا حکم صرف امام کے لیے ہے، یا جو تنہا نماز پڑھا ہو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اگر کرنی ہے اور واجب ہے تو پھر مترک رکوع کی رکعت کیسے ہو گئی؟ جو آ کر ملا رکوع کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں، آ کر ڈائریکٹ نماز کے اندر رکوع میں ملا، اور اس نے وہ رکعت دورانی نہیں ہے کیونکہ اس نے رکعت کو پا لیا ہے. فقط ادرک الرکعۃ کے الفاظ ہیں حدیث میں، اس شخص نے رکعت کو پا لیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوتا تو پھر تو ہوتا یہ کہ امام سلام پھرے وہ سجدہ صاحب بھی کرے، یا وہ رکعت نئے سرے سے پڑھے، اس سے رہ گئی اب اس کا کوئی سبیل کرے نکلنے کی. ایسا نہیں ہے. اب میں واضح طور پر وہ احادیث پڑھتا ہوں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ، جب قرات کرے فَأَنصِتُوا، تم چپ کر جاؤ. جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم چپ کر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابی جو کاتب وحی بھی ہیں اور فقیہ صحابی ہیں، سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے انہ سأل زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان القراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ قرات کرنی چاہیے؟ فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی چیز میں امام کے ساتھ قرات نہیں کی جا سکتی، امام کے ساتھ قرات نہیں کی جا سکتی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اپنی صحیح کے اندر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دوسری حدیث جس کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ حدیث بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ کر جاؤ. فَأَنصِتُوا، تمہارے ہونٹ بھی نہ ہلیں. انصت کہتے ہیں عربی میں ہونٹ بھی نہ ہلیں پیچھے.
کیونکہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر امام ہی کی پیروی کی جائے گی، اور جب اکیلے ہو تو تم پھر نماز میں الحمد شریف پڑھو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ہاں ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق اس شخص کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھے، یا امام کے لیے ہے، جو مقتدی ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی مثال سے بتا دیا کہ جیسے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صرف امام کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، جو لوگ شور شرابہ کرتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، جب ختم قرآن ہوتا ہے گھر میں مٹھائی کے ڈبے لے کے جاتے، کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے ختم قرآن کر لیا۔ اب بتائیں وہ قرات پیچھے کرتے ہیں پورے قرآن کی یا صرف امام کی سنتے ہیں؟ تو جب امام کا پڑھنا ان کا پڑھنا ہو گیا تو پھر سورہ فاتحہ میں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ایک دلچسپ مناظرہ ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مناظرہ آپ کو میں روئے داد سناتا ہوں، بڑا دلچسپ مناظرہ تھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنے دیتے۔ آپ سمجھ گئے یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی علمی تحقیقات کا علم تو نہیں، یہ ویسے ہی گفتگو کرنے کے لیے آگے سنی سنائی باتوں پر آگے مناظرہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو ٹوٹل ملا کے 10، ہر بندے سے تو میں بات نہیں کر سکتا، تم اپنے میں ایک شخص منتخب کرو جو میرے ساتھ بات کرے، تم میں سب سے زیادہ علم والا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم میں جو اندھوں میں کانا راجا کون ہے، دیکھا جو ایک شخص ہے اس کو آگے کر دیا، یہ حضرت بات کرے گا ہماری طرف سے۔ آپ نے فرمایا باقی خاموش رہیں گے، یہی بات کرے گا بس۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری متفقہ رائے سے تمہارا مناظر یہ طے پایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس کی شکست تمہاری شکست ہوگی، اس کی فتح تم سب کی فتح ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی شکست اگر تمہاری شکست ہے، اس کی فتح اگر تمہاری فتح ہے، تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ لوگ مسئلہ سمجھ گئے کہ امام صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، پھر معذرت خواہ ہو کر پھر واپس لوٹ گئے۔ بڑی دلچسپ طریقے سے آپ نے اس گفتگو کو ان کو سمجھا دیا۔ تو بڑوں کا انداز بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے سمجھانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔